بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم واقعہ سنیں گے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا، جس کی وجہ سے قوم سمود پر عذاب الہی نازل ہوا۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد جو لوگ بچ گئے وہ حجاز اور شام کے درمیان وادی کرہ کے درمیان میں آباد ہو گئے۔ شروع میں یہ قوم عاد ثانیہ کہلاتی تھی، لیکن بعد میں اپنے کسی بزرگ کے نام پر اس قوم نے اپنا نام سمود اختیار کیا۔ یہ قوم بھی پہلے قوموں کی طرح بھٹکی ہوئی تھی، اور جب ان کے فسق و فجور حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق قوم سمود میں ہی سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کا شرف دے کر مبعوث کیا، تاکہ وہ ان بد کردار لوگوں کو اگلی قوموں کے انجام کی داستانیں سنا کر ان کو بتائیں کہ ان کے خوفناک انجام کو دیکھو اور اپنی سرکشی سے باز آؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی خدا کے عذاب میں گرفتار ہو کر ان قوموں کی طرح دنیا سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی، تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکالیے جو خوب فربہ اور ہر قسم کے عیب و نقاص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو فوراً ہی وہ پھٹ گئی، اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور تندرست خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو حاملہ تھی، اور نکل کر ہی اس نے ایک بچے کو جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر گر کر جمع ہوتا تھا۔ جس علاقے میں قوم سمود آباد تھی وہ نہایت ہی خشک علاقہ تھا، وہاں پانی کی شدید کمی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ معجزے کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا پانی یہ پیے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں گے۔ قدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹے، پھر اس کو ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب الہی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی۔ تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر گر کر مر گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا: تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے، تو صالح نے ان سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹوں پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرض پسند کرنے والے ہی نہیں۔